مکہ مکرمہ کا جو زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اکثر وحی نازل ہوئی ہے، وہ وحی اللہ کے تعارف کی تھی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تھی، اور قیامت آخرت کے حالات کی تھی۔ اکثر وحی قرآن کریم کا اکثر حصہ جو ہے، جو مکی حصہ ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جب تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، تو پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس کی بڑی تعداد وہ احکامات سے متعلق ہے۔ عبادت کیسے کرنی چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے، آپس میں معاشرت کیسے کرنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسے چاہیے، یہ سب چیزیں یہ مدینہ منورہ کی زندگی میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی گئی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی ملنے کے لیے آئے عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے، آپ سے وسلم فرمایا آ جائیں اندر آ جائیں۔ جیسے آپ تھے، کبھی آدمی گھر میں ہوتا ہے تو نیم دراز سمجھے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی آدمی جو ہے وہ اس طرح تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر آدھا کروٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حیت میں تھے، اسی حیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور اندر بلا لیا۔ بات چیت شروع ہو گئی، جو جس کام کے لیے آئے تھے، جو مشورہ، جو بات کرنے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ان کو بھی بلوا لیا، آ جاؤ۔ اور جس حیات پہ جس حالت میں تھے ویسے ہی رہے اور بات فرماتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ تو جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اندر بلا لو، بلکہ صحیح ہو کر بیٹھ گئے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا بھی نماز سے پہلے کی آدھی پنڈلی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا تھا، جو بھی وہ شاید اس سے کچھ اوپر بھی تھا، گھٹنے نہیں کھلے ہوئے تھے، سطر کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن اس سے کچھ اوپر بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے اظہار کو نیچے کر کے جو پنڈلی کا مزید حصہ کھلا ہوا تھا اس کو آدھی پنڈلی تک برابر کر دیا، اور اس بعد کہا اب آ جائے اندر۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی رہے، جب عثمان آئے تو پھر آپ نے اپنی حیت کو درست کیا جلدی سے۔ تو فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں تقریباً، کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ لباس کا اوپر نیچے ہونا اہم ہے۔ اسی واسطے میں حیران ہوتا ہوں جب معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں بھائی موجود ہیں اور بہن کا سر کھلا ہوا ہے، بیٹے موجود ہیں، ماں کا سر کھلا ہوا ہے۔ بھائی حیا کس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد کے آنے پر یہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں کامل الحیا والایمان، عثمان رضی اللہ کے بارے میں کامل حیا اور کامل ایمان والے ہیں۔ یہاں بھی جو ہر روز ہر جمعے کو جو خطبہ دیتے ہیں، وہ اصدقهم حیا عثمان، عثمان حیا میں سچے ہیں سب سے زیادہ۔ تم جب مرد کے ساتھ یہ حیا ہے تو پھر عورتوں کے ساتھ بے شک وہ ہماری محرم ہے، لیکن محرم ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ آدھی آستین کے ساتھ ان کے محرم کے سامنے آ جائے، بلکہ اب تو آستین بھی پتہ نہیں کہاں چلی جا رہی ہے۔
ان چست پاجاموں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ جائے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے. حیا کا سب سے پہلا یہ مسئلہ ہے لباس. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، جب نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، یعنی لباس. میں نماز سے پہلے بتایا تھا اللہ نے زینت کے لیے کیا چیز نازل فرمائی؟ لباس. یہ کیوں کہنا پڑا؟ یہ جو قریش کے لوگ تھے، یہ اسلام سے پہلے جب کعبۃ اللہ پر اور بیت الحرام مسجد حرام پر ان کی اجارہ داری تھی، ان کی چودراہٹ تھی، تو بعض موقعوں پر، ہر دفعہ نہیں، بعض موقعوں پر طواف کے لیے جب آتے تو شیطان نے ان کو یہ سجھایا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے تو لوٹ مار سے بنائے، تمہارا تو دھندا یہ ہے، سود دیتے ہو، سود لیتے ہو، حرام، مطلب غلط ہے یہ. اس زمانے میں بھی اس کو غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن کرنے والے کرتے تھے. اور لوٹ مار، وہ قافلہ گزر رہا ہے اس کو لوٹ لیا، یہ تمہاری آمدن ہے. تو اس غلط کام سے حاصل کیے گئے مال سے تم نے کپڑا خریدا ہے، یہ تو کپڑا تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو تم اللہ کے گھر میں اس کپڑے کے ساتھ جاؤ گے تو کیا کرتے؟ وہ کپڑے اتار کے پھر طواف کرتے. کیسا طریقہ؟ انا جعلنا الشیطان للذین لا یؤمنون. اللہ شیطان کو بے ایمان، جو ایمان کے بغیر ہے، ان کا دوست بنا دیتا ہے، پھر اس کے کہے پر چل رہا ہوتا ہے. تو اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھا کہ بھائی قل من حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. یہ اللہ نے فحش کو حرام کر دیا ہے، بین المسجد میں اس طرح نہ ہو. لیکن اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس قانون کو بنانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام میں ایسے نہیں ہوتا، آپ ایسے نہیں کرو، بلکہ کہا جب تم مسجد نماز کی جگہ کے قریب آؤ خذوا زینتکم، تو اپنے زینت کو اختیار کرو. اسی بنا پر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جن کپڑوں کو کوئی آدمی پہن کر دوسروں کے سامنے جانا پسند نہ کرے، ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھے گا. جن کپڑوں میں دوسروں کے سامنے جانا پسند نہ کرے، ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھو، اچھے کپڑوں میں پڑھو. اب اس میں وہ توازن، وہ بھی اسلام نے سکھایا ہے، وہ توازن کہ اگر ہم ننگے ہو کے جانا پسند کرتے تو ننگے ہو کے پڑھ لیں، نہیں، اس کا بھی ایک حد بتا دی. یہ ہے لباس کا ساتر ہونا. اور دوسری حد بھی بتائیے، دوسری حد بھی بتائیے، وہ یہ کہ نماز کے اندر غیر ضروری حرکت نہیں کرو، جمع نماز کی جو حرکت ہے بس وہ کرو. بہت بہترین سا کلف والا لباس پہن کے آ گئے، بہت اچھی بات ہے، ضرور پہنیے، لیکن اب نماز میں ساری توجہ اس کی طرف ہے. بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے پہلے اپنی قمیص کو پیچھے سے نکالیں، کلف نہ ٹوٹ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. زینتکم عند کل مسجد خذوا زینتکم، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی ایسے کپڑے پہنے جس کے لیے بیٹھنے کے بعد پھر یوں، تاکہ جو ہے وہ بعض اوقات تو میں بعضوں کو دیکھا، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا دونوں پائنچے سیدھے نہیں تو پائنچے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. اجازت نہیں ہے اس کی. لہٰذا میں جو بات شروع میں بھی عرض کی، اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی لے لیتا ہے. لباس کے متعلق ایاس بن معاویہ امت میں ایک بڑے آدمی گزرے، بڑے عقلمند مشہور تھے، بہت عقلمند، اپنے زمانے میں بڑے عقلمند عالم تھے، بڑے عقلمند آدمی تھے. تو کسی نے ایک دن کہہ دیا، ایاس، یہ ایاس ہیں، ایاز نہیں، الف یہ الف سین ایاس، کہ ایاس آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ اس زمانے میں مال سے نہیں بڑائی ہوتی تھی، علم اور فضل سے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا
کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں؟ تو عجیب جواب دیا. کہنے لگے میں وہ کپڑے پہنتا ہوں. کپڑے کیوں پہنتا آدمی؟ سردی گرمی سے بچنے کے لیے. ہاں جی، سردی میں آپ موٹے لباس پہنتے ہیں، گرمی میں آپ پتلا لباس پہنتے ہیں. کہنے لگے میں وہ لباس پہنتا ہوں جو میرے بدن کی حفاظت کرے، میں وہ لباس نہیں پہنتا جن کی حفاظت مجھے کرنی پڑے. تو یہ حیا کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو اپنی قمیض اپنے پتلون سے باہر نکال لیتے ہیں، اپنے سطر کی حیت کو چھپاتے ہیں. گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے. پتلون میں یہ حیت واضح ہو جاتی ہے. میں نے کہا چونکہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے اس لیے ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ جیسے امریکہ اور یورپ کا رہنے والا بچہ بچپن سے وہ اپنی گھر میں اور گھر کے باہر ننگی ٹانگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط چیز ہے. جس چیز کو آدمی رواج میں دیکھتا ہے اس کی برائی کو نہیں سمجھتا. ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اور آخرت میں جو حساب ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو قریب کیا وہ مزے میں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا دور کیا اپنے آپ کو وہ اتنا پریشانی میں. تو ہمیں تو عمر کے آخری حصے میں اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلط ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی حصے میں توبہ کر لینی چاہیے. اور فرمایا یہ کہ جس آدمی نے جس وقت میں توبہ کی، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمل لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جس وقت میں یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ تو واقعی غلطی ہو رہی تھی ہم سے، اور اس نے کہا اللہ میری توبہ، یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی بھی زندگی میں وہ حرکت کی ہی نہیں ہے. پھر انتظار کس کا ہے؟ اب اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننے ہیں، بہت سے لوگ ہیں پتلون پہنتے ہیں، بہت ڈھیلی ڈالی پہنتے ہیں، بہت ڈھیلی ڈالی پتلون پہنتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مسجد میں جانا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وہ جو عربوں والا جو لباس میں نے بتایا نا، وہ لمبا سا کرتا تو وہ ٹخنے سے اوپر کا اور پتلے کپڑے کا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اپنے دفتر میں، اپنی گاڑی میں، اپنے ساتھ، اور جناب وہ مسجد میں داخل ہوئے اور جناب انہوں نے اس کو پہن لیا اور پہن کے نماز. بات احساس کی ہے. ہم کو اس کو سوچنا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہم اپنی زندگی کو کہاں کہاں دور پاتے ہیں تاکہ ان کو قریب کریں. لیکن میرے دوستو، ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں صرف یاد دہانی کی غرض سے کہ یہ جذبہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آپ نیک ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں. یہ جذبے اس وقت پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو تین ماحول ہیں، تبلیغ کا ماحول، علماء کا ماحول، اولیاء کا، پیروں کا، مشائخ کا ماحول، ان تینوں کو مضبوط پکڑیں. اور فائدہ اس وقت ہوگا، فائدہ تو ہوگا، اس فائدے کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا آسان اس وقت ہوگا جب آپ اس کی کوشش بحیثیت فیملی کے کریں گے. خود بھی ایسے ماحول کو اختیار کرنا، بیوی بچوں کو لے کر کے آنا، تو کیا ہوگا؟ سب کی ذہن سازی ہوگی. ہماری مشکل یہ کہ مولوی صاحب کی تقریر سن کر کے ہم کو جی تو چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میری بیوی مجھے اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. ہم نے تو کئی دفعہ سنا ہے، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تن کی. لوگ سمجھیں کہ اس کے اندر نہ وقار ہے، ڈگنیٹی، نہ اسمارٹنس ہے، ایسی مجہول سا آدمی لگتا ہے، جھولس. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ ہمیں اپنی بزم سے نہ نکال دے.
اللہ یہ نہ کہے نہیں یہ اس قابل، اس کو تو بڑی مہلت دی، اس نے بڑے اس کے کان میں ان لوگوں کی باتیں ڈلوائیں جن لوگوں کی باتیں سن کر زندگیاں بدلی ہیں، اس کو وہ حالات دکھائے جو حالات غیر مسلموں کے سامنے نہیں ہیں، اس کو وہ چیزیں دکھائیں اپنی کھلی سر کی آنکھوں سے جن کو لوگ دیکھ کر صرف نظر کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں نے اس کے دل کے اندر ایک توفیق کی شمع بھی جلائی کہ یہ دیکھو موقع ہے کچھ کر لو، اس نے سب کو الگ کر دیا، تو لہذا اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کی پہلی صف میں ہوتے تھے، اور اب مسجد کی پہلی صف کیا، اب وہ بے نمازی ہو چکے ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان سے کتنی بڑی دولت ضائع ہو گئی، وہ خود نہیں پیچھے ہوئے، ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا، بہانہ بنا دیا۔ یہ امام صاحب ان کے بس یہ یوں کرتے ہیں فلانا، اچھا اپنے کو نہیں دیکھ رہے، یہ یوں کرتے ہیں میں اس مسجد میں نماز، اچھا مسجد کی نماز چھوٹی گھر کی، اور گھر کی آہستہ آہستہ گئی نماز ختم ہو گئی، یہ بہانہ بنا۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس بات سے روک دیا، خبردار جو تو میرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اعلان نہیں ہوتا، لیکن اس اعلان کا جو ارادہ اللہ نے کیا ہے اس کا نفاذ نظر آتا ہے، امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کریم کا پڑھنے کا رمضان میں کتنا جی چاہتا ہے آدمی، پڑھ رہا ہوتا ہے، ان میں سے ہی بعض قبول ہو جاتے ہیں، بعضوں کا پڑھنا قبول ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا میں اپنی کتاب کھولنے کی توفیق اب سال بھر دوں گا، اور بعض اس نے تو ہماری قرآن کی رعایت ہی نہیں کی، جو رعایت کر کے پڑھنی چاہیے، بلکہ یہ تو قرآن کو کھول کر گستاخی کرتا رہا ہمارے ساتھ۔ تو لہٰذا اس کو بس اب ہم توفیق نہیں دیں گے، اب ہم اس کے سامنے اپنے کتاب نہیں کریں گے۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا آج نہیں پڑھا، کہتے 6 مہینے نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ لو کہ اللہ نے روک دیا ہے، اللہ نے روک دیا ہے، آپ کا جی نہیں کچھ کہ میرا جی چاہا تو پڑھا تھا، نہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی تھی تو آپ نے پڑھا تھا۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کی توفیق نصیب فرمائے، نیک ماحول کو اختیار کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.